ابھی 2-4 دن امی کے پاس گئے مجھے ہوئے تھے کہ ڈیلیوری کا ٹائم پاس آ گیا. امی اور میری چھوٹی سسٹر مجھے ہاسپٹل لے گئی. امی نے ہاسپٹل پہنچتے ہی میرے ہسبینڈ کو کال کر دی. ہسبینڈ ہاسپٹل پہنچے لیکن وہ خالی ہاتھ تھے. امی نے بہت غصے سے پوچھا کہ بیبی کے کپڑے کہاں ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی کپڑے نہیں ہیں، میں نے سوچا تھا آپ نے لیے ہوں گے. امی نے کہا جب 9 مہینے تمہارے پاس رہی ہے تو شاپنگ بھی تو تم نے کرنی تھی، کہاں ہے بیبی کے کپڑے؟ لاؤ اندر دینے ہیں. اس نے میری چھوٹی سسٹر کو ساتھ لیا اور بیبی کی شاپنگ کرنے کے لیے چلے گئے. بیبی کی شاپنگ کی. بیبی کے 2-4 سوٹ تھے، فیڈر تھا، دودھ تھا، بب تھی، کاٹن تھی. ایک چھوٹا سا بیگ میں ساری چیزیں ڈال کر وہ ہاسپٹل ابھی پہنچے ہی تھے کہ اندر سے آواز آ گئی کہ بیبی بوائے پیدا ہوا ہے اور اس کے کپڑے دے دیں. امی نے تو جیسے اللہ کا شکر ادا کیا ہو کہ بے عزتی ہونے سے بچ گئی. امی نے کپڑے پکڑے اور اندر دے دیے. ابھی اندر دیے تھے اور امی نے اجازت مانگی کہ میں اپنی بیٹی سے مل سکتی ہوں. ڈاکٹر نے کہا ابھی نہیں آپ مل سکتی، ابھی اس کے سٹیچز ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ملیے گا. اتنی دیر میں امی میرے ہسبینڈ کے پاس گئی اور پوچھا کہ تم لوگوں نے پہلے شاپنگ کیوں نہیں کی؟ میری بیٹی کی اتنی خطرناک حالت تھی کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا یہ تو اللہ نے اسے بچایا ہے، اللہ نے اسے دوبارہ زندگی دی ہے. وہ جیسے میری ہر بات کو اگنور کرتے تھے اسی طرح وہ امی کی بھی باتوں کو اگنور کرنے لگے. ایک کان سے تو سنتے گئے اور دوسری کان سے نکالتے گئے. خیر تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنے پیشنٹ سے مل سکتے ہیں. امی اندر گئی اور اندر جا کے میرا منہ ماتھا چوما اور بچے کو گلے لگایا، پیار کیا. میں تو جیسے اپنے بچے کو سینے سے لگا کر بیٹھی تھی کیونکہ میرے سامنے ایک بچے کی زندگی میرے ہی ہاتھوں خراب ہو گئی، میری ہی وجہ سے ایک بچے کی زندگی خراب ہوئی. شاید اس بات کا پچھتاوا مجھے ساری زندگی رہے گا. میں نے یہ ٹھانا ہوا تھا کہ اس بچے کو میں دنیا جہان کی خوشیاں دوں گی، جتنا مجھ سے ہو سکا میں اس کو دوں گی. میں اس سے بہت محبت کروں گی، میں ہمیشہ اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی. امی نے ڈسچارج کا پوچھا کب تک ڈسچارج ہوں گے؟ انہوں نے کہا 2 گھنٹے کے بعد آپ کے پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا. امی باہر گئی اور امی نے بتایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے بیٹے سے نوازا ہے. لیکن میرے شوہر کو جیسے بہت زیادہ خوشی نہیں تھی. اس نے کہا خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو، آپ نانی بن گئی ہیں. امی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اس کو تو پھولے نہیں سمانا چاہیے، بیٹے تو لوگ دعائیں مانگ مانگ کے لیتے ہیں. خیر تھوڑی دیر بعد ہمیں ڈسچارج کر دیا گیا اور ہم گھر آ گئے. میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں امی کو لے کر آپ کے گھر آؤں گا، ابھی آپ اس کو لے کر اپنے گھر چلے جائیں. امی نے کہا ٹھیک ہے. امی مجھے لے کر اپنے گھر چلی گئی اور میں گھر جا کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کیونکہ میں ایک ماں بن گئی تھی اور میرے بچے کو بھی باپ کی ضرورت تھی ہر قدم پہ. ابھی تو خیر وہ چلتا نہیں تھا، بہت چھوٹا تھا، لیکن میں نے بہت دور کی سوچ رکھی تھی. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، ہفتہ گزرا، لیکن میرا شوہر نہیں آیا. 2 ہفتے کے بعد میرے شوہر کی کال آئی اور بتایا کہ میرے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، جیسے وہ کچھ بہتر ہوتے ہیں نا تو میں آتا ہوں تمہارے پاس. میں بہت پریشان تھی کہ میرے سسر بہت ضعیف ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے. میں دعائیں کرتی رہی اور اسی طرح سے 1.25 مہینہ گزر گیا، لیکن میرا شوہر مجھے لینے نہیں آیا. جب 1.25 مہینہ ہو گیا میں نے اپنے شوہر کو کال کی تو انہوں نے کہا میں بس آ جانے ہی والا تھا، مجھے ڈیٹ یاد نہیں تھی کہ آج 1.25 مہینہ پورا ہو جانا ہے، ورنہ میں نے صبح صبح پہنچ جانا تھا. میں نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، بیبی کو تیار کیا اور اچھا سا کھانا بنا لیا. شام میں میرا شوہر آیا لیکن وہ اکیلا تھا، میرے سسرال میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا. ساتھ تبھی ہوتے جب انہیں کوئی خوشی ہوتی،
انہیں کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں نے صبر شکر کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی چلی گئی۔ جب میں واپس گھر گئی تو وہی کمرہ، گرمی اور کوئی فین نہیں، چھوٹا سا بچہ تھا۔ پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی کمرے میں رہنا دوبارہ شروع کر دیا۔ میں تو بڑی تھی، میں نے تو برداشت کر لیا، لیکن وہ بچہ تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا، اسے ڈائریا ہو گیا۔ جب اسے ڈائریا ہو گیا وہ دن بہ دن کمزور ہوتا گیا۔ میرے پاس کوئی پیمپر وغیرہ نہیں تھے، میں کپڑے سے ہی اسے دیکھتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا، اس نے پیمپر لایا اور ہم اس کو ہاسپٹل لے گئے پیمپر پہنا کر۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ بچے کو بہت شدید والا ڈائریا ہوا ہے، اور میں نے کہا نہیں بچہ شروع سے ویک ہے، یہ ڈائریا تو آج صبح سے سٹارٹ ہوا ہے۔ میں نے صحیح بات ڈاکٹر کو نہیں بتائی، لیکن وہ بھی ڈاکٹر ہیں، سمجھ گئی۔ انہوں نے بہت زیادہ مجھے ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد کہا کہ اگر تم اچھی ڈائٹ نہیں لوگی، اچھا کھانا نہیں کھاؤ گی تو بچے کو طاقت کیسے ملے گی؟ میں یہ باتیں سنتی رہی، چپ کر کے میں نے ڈاکٹر سے میڈیسن لکھوائی اور میڈیسن لے کر اپنے بچے کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ جب میں گھر واپس آئی تو میں نے اپنے شوہر سے بتایا کہ ڈاکٹر ایسے کہہ رہی تھی، کیونکہ میں کوئی کمپرومائز نہیں چاہتی تھی اپنے بچے کی زندگی کے ساتھ۔ میرے شوہر نے ایک کان سے سنا، دوسرے سے نکال دیا، ان کا تو معمول بن گیا تھا۔ لیکن بچے کو اس میڈیسن سے کوئی آرام نہیں آیا۔ 2-4 دن گزرے، مجھے پریشانی ہونے لگی، بچہ دن بہ دن کمزور ہوتا گیا۔ میں نے اپنی امی کو کال کی، امی آئیں اور مجھے ساتھ لے گئی۔ پاس ہی میں ہماری چلڈرن ہاسپٹل تھا، میں اپنی سسٹر کے ساتھ چلڈرن ہاسپٹل چلی گئی۔ جب ہم ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹر نے بیبی کی کنڈیشن دیکھی اور اسے فوری ایڈمٹ کر لیا، جبکہ بچے کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پہ ڈرپ لگ رہی تھی اور مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ میری سسٹر کروا رہی تھی اپنے پاس، کیونکہ میری ہمت نہیں تھی کہ چھوٹے سے بچے کے بازو میں سوئی چبھے اور میں اسے دیکھتی رہوں۔ تبھی بھی میرا شوہر میرے پاس ہاسپٹل نہیں آئے، میں وہاں پہ اپنی سسٹر کے ساتھ اکیلی۔ ہاسپٹل میں ابھی ایک ہی دن گزرا، جیسے شام ہوئی میرے ابو کام سے واپس آتے ہوئے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ انہوں نے آگے دیکھا کہ بیبی کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے۔ ابو نے اسی ٹائم میرے شوہر کو کال ملائی اور انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتا، میں بہت مصروف ہوں۔ مصروفیت کا بہانہ لگاتے ہوئے انہوں نے کال کو بند کر دیا۔ ابو سمجھ گئے۔ خیر ابو نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا بیٹا پریشان نہیں ہونا، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر قدم زندگی کی ہر موڑ پہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 3 سے 4 دن ہاسپٹل میں گزرے۔ جیسے بچہ کچھ بہتر ہوا تو ہم واپس آ گئے۔ جب ہم امی کی طرف آئے تو ہم رہنے لگے۔ اتنے میں میری کسی کزن نے میرے سسرال میں جا کے میرے لیے بہت غلط باتیں کی، جس سے میرے سسرال والوں کو تو پہلے ہی موقع چاہیے تھا، انہیں موقع مل گیا۔ انہوں نے ابو کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کی بیٹی ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ مزید ریلیشن نہیں رکھ سکتے، تو میں آپ کی بیٹی کو ڈیورس دینا چاہتا ہوں۔ ابو نے کہا آپ نے میری بیٹی میں ایسا کیا دیکھ لیا جو آپ نے اتنی بےہودہ بات کر دی؟ انہوں نے کہا ابو سے کہ آپ کی بہن کا بیٹا ہمارے پاس آیا، اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کی بیٹی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اور رشتہ دار تو خوب جانتے ہیں نا ایک دوسرے کے بارے میں، تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کی بیٹی کو دوبارہ اپنے گھر میں واپس نہیں لائیں گے۔ میں منتیں کرتی رہی لیکن میری نہیں سنی۔ بچہ میری گود میں تھا اور میں اسے سینے لگا لگا کر رو رہی تھی۔ امی نے مجھے کہا بیٹا کافی دن گزر گئے ہیں، تم چلو ہم بچے کو اس کے باپ سے ملوا دیں۔ اور میں بھی اس امید پہ تھی کہ جب میں اپنے شوہر سے ملوں گی میں اس کو ضرور منا لوں گی، اس بچے کا واسطہ دے کے میں اس کو منا لوں گی کہ وہ مجھے واپس اپنے گھر لے جائے۔
جب ہم اس سے ملنے کے لیے گئے تو وہاں ایک آفس میں پہنچے. ابو میرے ساتھ تھے, امی تھی میرے ساتھ. وہاں جا کر مجھ سے بہت سارے پیپرز پہ سائن کروایا گیا. وہاں پہ میرے ہسبینڈ بھی تھے اور میں بس اس جلدی میں تھی کہ بس مجھے اکیلے میں اپنے ہسبینڈ سے بات کرنے کا موقع مل جائے. انہوں نے کہا کہ اب بچے کو اس کے باپ سے ملوا دیا جائے. ایک الگ سے کمرے میں ہمیں بھیج دیا گیا. وہاں جا کے میں نے اپنے شوہر کی بہت زیادہ منتیں کی, ریکویسٹ کیا, ہر طرح سے میں نے کوشش کر دی, لیکن وہ جیسے میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے. انہوں نے مجھ سے بچہ لیا اور باہر کو چل دیا. میں چپ رہی. جب میں نے دیکھا کہ وہ میرے بچے کو آفس سے باہر لے کر جا رہے ہیں تو میں دروازے پہ کھڑی ہو گئی. وہ آفس میں سے نکلتے اپنی بائک پہ بیٹھے اور بچے کو اپنے ساتھ لے گئے. میں ہکی بکی رہ گئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, میرے بچے کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے. میں نے امی سے پوچھا کہ امی وہ کہاں لے کے گیا ہے ایان کو. امی نے کہا وہ اپنا بیٹا تھا, اس کا بیٹا تھا, وہ اپنے ساتھ لے گیا. میں نے کہا نہیں وہ میرا بیٹا تھا. امی نے کہا بس کرو, ایک بچے کی تم نے زندگی خراب کر لی اپنے ساتھ رکھ کر, اب دوسرے بچے کو اس کے باپ کے پاس رہنے دو. وہ بچہ مدر فیڈ پہ تھا. مجھے تو جیسے سب کچھ مذاق لگ رہا تھا. میں ابو کو کہہ رہی تھی ابو اسے کہیں ایان واپس کرے. ابو نے کہا نہیں بیٹا اب ایان واپس نہیں آئے گا, وہ اپنے باپ کے پاس ہی رہے گا. میں نے کہا نہیں میں خود جاؤں گی اس کے گھر میں, اس کی ماں کے پاؤں پکڑوں گی کہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لو. ابو کہتے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم نے ابھی جن پیپرز پہ سائن کیا وہ ڈیورس کے پیپر تھے, بیبی اب ان کے پاس ہی رہے گا.